چیپٹر 9 سیالکوٹ سیکٹر کی لڑائی کے متعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کتاب کا سب سے امپورٹنٹ پورشن ہے، کیونکہ اس لڑائی میں جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ پاکستان فوج نے وہ لڑائی لڑی، وہ اس کا اور کوئی مثال دنیا کی کسی ملٹری ہسٹری میں نہیں ملتی۔ اس کا میں ذکر کروں گا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کتاب کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایگزیجریشن یا غلط بیانی کی بات نہیں ہے۔ جب پاکستان نے چھم جوڑیاں کی طرف حملہ کیا اور پاکستان 5 کی شام کو ہم اخنور برج کے پاس پہنچ گئے، تو 6 کی صبح کو انڈین نے انٹرنیشنل بارڈر جو تھا اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے 3 جگہ حملہ کیا، جسر برج کے اوپر، لاہور کے اوپر، اور نیچے اپنا جو تھا قصور سیکٹر کی۔ اب اس حملے کے نتیجے میں ہماری فورس کی ری گروپنگ ہوئی، اور میرا اسکواڈرن جو کہ میں ان کمانڈ تھا 7 ڈے میں چھم جوڑیاں میں، میرا اسکواڈرن جو ہے وہ سیالکوٹ سیکٹر میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور وہاں پر میں 15 ڈیو اور 6 آرمرڈ ڈیو کے ساتھ میں وہاں کوآپریٹ کر رہا تھا۔ 65 لڑائی کی، اور خاص کر سیالکوٹ سیکٹر کی لڑائی کی چند تاریخیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ میں نے 1 سپٹمبر کی تو بات کر دی کہ 1 سپٹمبر کو جس طریقے سے جنرل اختر ملک ایڈوانس کر رہے تھے، اگر ان کو چینج نہ کیا جاتا تو D+3 دیٹ از 3 سپٹمبر کو پاکستان فوج آسانی سے اخنور کے اوپر قبضہ کر سکتی تھی۔ اب اس کے بعد جو بڑا دن سب سے جو ہے یاد رکھنے والا وہ 8 سپٹمبر ہے۔ اس کا ذکر میں تھوڑی تفصیل میں کروں گا، کیونکہ یہ واضح کرے گا کہ پاکستان کے جو ٹروپس جو اس علاقے میں لڑ رہے تھے ان کا جذبہ کیا تھا، ان کی ہمت کیا تھی، اور انہوں نے کس دلیری کے ساتھ انڈین فوج کا مقابلہ کیا۔ 8 کی سپٹمبر کو انڈین نے اپنا مین اٹیک جو تھا وہ سیالکوٹ سیکٹر میں لانچ کیا، اور ان کا جو اٹیک تھا وہ چروا، چبارہ، فلورا، چوندہ اس ڈائریکشن سے آیا۔ اب میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ ہمارے جو فلورا میں ٹروپس تھے وہ ایک رات پہلے جسر برج کی طرف بھجوا دیے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انڈیا کا اٹیک آیا 8 کی سپٹمبر کو، تو سارا علاقہ جو تھا چروا، چبارہ، فلورا، چوندہ یہ سب خالی تھا، ہمارے کوئی ٹروپس اس علاقے میں نہیں تھے۔ اور تھوڑا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اگین جنرل ضیاء کی پروفیشنلزم کا، کہ جب انڈیا نے 6 کو اٹیک کیا تو مجھے 6 تاریخ کو جنرل ضیاء نے کہہ دیا تھا، اس نے کہا یہ پاگل ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جسر برج پہ اٹیک ہو رہا ہے، لاہور پہ ہو رہا ہے، اور قصور سیکٹر میں اٹیک ہو رہا ہے۔ انڈیا کا آئے گا مین اٹیک وہ سیالکوٹ سیکٹر میں آئے گا، اور سیالکوٹ سیکٹر میں ہی کلیئرلی ٹولڈ می دا ڈائریکشن کہ آئے گا چروا، چبارہ، فلورا، چوندہ کی ڈائریکشن میں۔ اور 8 کی صبح کو جب ان کو اٹیک آیا تو بالکل ایگزیکٹلی ایز جنرل ضیاء خان ہیڈ ایسٹیمیٹڈ اسی ڈائریکشن میں ان کا اٹیک آیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو فلورا میں ٹروپس تھے ان کو وڈرا کر کے جسر بھیج دیا، اور انڈین ٹروپس جب آئے تو ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں تھی، وہ فلورا کراس کر کے وہ چوندے تک پہنچ گئے، اور مجھے سارا میں دیکھ رہا تھا جہاز سے، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے کوئی ٹروپس گراؤنڈ پہ نہیں تھے انڈین ٹروپس کو روکنے کے لیے۔ بہرحال جب وہ چوندے تک پہنچے
تو پہلی بار میں نے سب کچھ موومنٹ دیکھی اپنی سائڈ سے، اور جب میں نے موومنٹ دیکھی تو 14 ٹینکس جو تھے پاکستان کے وہ چوندر سے نکلے، اور وہ 14 ٹینک جو تھے وہ ایک لائن فارمیشن میں تھے، اور لائن فارمیشن میں جب میں نکلے تو انہوں نے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اسکواڈرن کمانڈر میجر محمد احمد تھا جو ہمارے کورس کا تھا، اور اس نے مجھے بتایا بعد میں کہ جب میں چوندے سے نکلا اور میں نے دیکھا کہ انڈین کی اتنی بڑی فارمیشن میرے سامنے ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے کوئی ڈیفینسو پوزیشن لی تو یہ مجھے بائی پاس کر کے چلے جائیں گے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے 14 ٹینک کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ انڈین جو کہ ان کے 100 ٹینک آگے تھے، 2 ریجمنٹ آگے تھیں جن کے 100 ٹینکس تھے، وہ آگے تھے، 2 ریجمنٹ ان ریزرو تھیں، تو اس نے 14 ٹینکس کے ساتھ اس نے بجائے اس کے کہ ڈیفینسو پوزیشن لے، اس نے 100 ٹینک جو تھے اس کے اوپر حملہ شروع کیا، اور وہ ساری چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈین جو ٹینکس تھے ان کی بڑی کیجلٹیز ہوئی، بڑی جاں فشانی سے۔ یہ 20 کاٹن جو تھا 25 کیولری کا، جس کو میجر محمد احمد کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے بڑی جاں فشانی سے وہاں پہ لڑائی لڑی اور بہت زیادہ کیجلٹیز کی انڈین ٹینکس کی۔ جب انڈینز کے اتنے ٹینک ڈسٹروائے ہو رہے تھے تو انڈینز نے وہاں سے وڈرا ہونا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 کاٹن 14 ٹینکس کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے 100 ٹینکوں کے اوپر حملہ کر کے نہ صرف ان کا حملہ روکا بلکہ ان کو مجبور کیا کہ وہ وڈرا ہونا شروع کریں۔ باقی جو سارے دن کی لڑائی تھی اس میں وہ 25 کیولری جو پوری ریجمنٹ تھی وہ بھی پہنچ گئی علاقے میں، اور پھر 25 کیولری ایک یونٹ جو تھی آرمر کی، انہوں نے انڈین 1 آرمر ڈویژن پورا، جس کو کہ 3 انفنٹری ڈویژن سپورٹ کر رہے تھے، سارا دن ان کے ساتھ لڑائی کی۔ اور بڑے فخر کی بات ہے کہ شام تک 25 کیولری نے اتنی ٹینکس ڈسٹروائے کیے انڈیا کے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ واپس انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر چلے جائیں، جہاں سے وہ صبح اٹیک کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ کا اور ساری دنیا کی ملٹری ہسٹری کا ایک سب سے عجیب واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، جس میں 14 ٹینکس ہیں، ایک انڈین آرمر ڈویژن سپورٹڈ بائی 3 انفنٹری ڈویژن، انیشلی ان کو شکست دی، پھر بعد میں 25 ریجمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو واپس انٹرنیشنل بارڈر تک دھکیل دیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ تاریخ ہے وہ لڑائی ہوئی، مین لڑائی 14 سے لے کر 17 تک، وہ سب سے فیئرسسٹ ٹینک بیٹل تھی اس علاقے میں، اور وہ بھی چوندہ کے علاقے میں ہوئی۔ اور اس کا صرف میں یہ ڈسکرپشن دینا چاہتا ہوں کہ 17 کی مارننگ کو میں جنرل ابرار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انڈین آرمر ڈویژن پہ پیغام آ رہے تھے کہ ٹینکس ٹو وڈرا انڈیویجولی ٹیکنگ کور ان شوگر کین کراپس، اور انڈینز نے وہاں سے وڈرا اپنا شروع کیا، اور وہ کئی ٹینک شوگر کین کراپس میں چھوڑ کے وہ بھاگ گئے، only to be retrieved after the ceasefire۔ تو یہ حالت تھی 14، 15، 16 کی لڑائی کے بعد کہ 17 کی صبح کو انڈین آرمر ڈیو واز ان ٹوٹل شیٹرز۔ وہ ایک ڈویژن کے طور پہ وہ نہیں تھا باقی، نہ وہ بریگیڈ کے طور پر تھا، وہ ٹینکس تھے، وہ ٹینکس کو کہہ رہے تھے کہ آپ واپس آئیں شوگر کین کراپس میں آپ کور لیتے ہوئے۔ بہرحال سب سے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد اگر ہم نے کاؤنٹر اٹیک اگر ہم نے نہ کیا وہ ہماری اپنی ناکامی تھی، حالانکہ ہمارے پاس اس وقت ایک آرمر ڈویژن سپورٹڈ بائی این انفنٹری ڈویژن کور ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا فار کاؤنٹر اٹیک، اور اس کا ہم نے
بہت سخت کرٹیسزم کیا. ہم نے اس سیز فائر جو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، ہم نے اس کو بڑے سخت الفاظ میں ہم نے اس کو کنڈیم کیا. اور اس سے میرا ایک دوست کرنل ظفر جو تھا وہ اس کو فوری فوج سے ریٹائر کیا، اور شاید ہم اور بھی ریٹائر کیے جاتے، مگر جنرل یحییٰ خان نے اگین اس نے ایک پوزیشن لی جنرل موسیٰ کے ساتھ. اس نے موسیٰ کو کہا کہ if you're going to retire such officers, who is going to fight the war for you؟ اور اس کے اوپر بلکہ جنرل موسیٰ کو اس نے مجبور کیا کہ ظفر کو وہ دوبارہ فوج میں لے، مگر ظفر کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا فوج میں رہنے کا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا فائنسٹ مومنٹ آف دی پاکستان آرمی. اور پاکستان نے اگین ایک ایسا موقع جو تھا ضائع کیا. انڈین فوج کی مکمل جو ڈیفیٹ تھی سیالکوٹ سیکٹر میں.